السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلِ دیں مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کا ہفتہ واری اجتماع جو مسلسل کئی ہفتوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن آپ جو ہے وہ صوفی اسلامک چینل پر اور اب اس کا نام بدل کر ہرا اسلامک چینل مالیگاؤں جو کر دیا گیا ہے، اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، اور چونکہ 16 ذی القعدہ شریف کو پیشوائے اہل علم و تحقیق، مقتدائے اہل فکر و تدقیق، حجت اہل شریعت و طریقت، دلیل اہل حق و حقیقت، امام العارفین، قدوۃ السالکین، حضرت سیدی سید محمد ابن سید یوسف حسینی سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، جو خلیفہ اور مرید ہیں حضرت سیدی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے، بلکہ خلیفہ اعظم ہیں، تو 16 ذی القعدہ کو حضرت کا عرس سراپا قدس گزرا۔ اسی مناسبت سے چونکہ یہ ایک سلسلہ ہمارے اجتماع میں چل رہا ہے کہ صوفیاء کرام نے دعوت و تبلیغ ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جو کی ہے، اس پر ہر ہفتے ایک ایک بزرگ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، اور اتفاق سے اس ہفتے کی 16 ذی القعدہ کو سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا عرس سراپا قدس گزرا۔ اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ حضور سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ویسے سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی جانب سے ہر سال یہ عرس پاک منایا جاتا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج یہ آن لائن ہے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سیادت و علم کے جامع تھے، علم و ولایت میں بڑی شان اور بلند مرتبہ رکھتے تھے، اور مشائخ چشت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان عطا کی، اور آپ حقائق بیان کرنے کے معاملے میں
اپنی مثال آپ تھے۔ سلسلہ چشت اہل بہشت میں آپ کو کثیر تصانیف کے رقم کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، بلکہ سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں پہلے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابوں کو تصنیف فرمایا، اور آپ کی کتب کی تعداد درجنوں میں ہے۔ بلکہ اہل تصوف کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے قرآن مقدس کی تفسیر میں جو تصوف کے نکات اور حقائق کو بیان فرمایا ہے وہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کی مبارک تصنیف جو تفسیر سے متعلق ہے، جب اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو نکات اور جو حقائق و معارف حضور سیدی سرکار بندہ نواز نے بیان فرمائے ہیں وہ نکات اور حقائق بہت کم لوگوں کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کی گواہی دیں گے۔ سیدی سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح النسب سید اور حسینی سادات میں سے ہے۔ بالخصوص آپ کی یہ شان ہے کہ سیدی امام زید مظلوم جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صاحبزادہ ذی وقار ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہے۔ اس طرح سے 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت دہلی کی سرزمین پر رجب المرجب کی 4 تاریخ کو ہوئی۔ حضرت مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 4 رجب المرجب کو انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ ممکن ہے مورخین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے بزرگان دین کی زندگی کے حوالے سے مورخین نے جو وہ تاریخ ولادت میں بہت اختلاف کیا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے آپ کی تاریخ ولادت بیان کر رہا ہوں وہ مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ اور مرید ہیں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور اکثر سفر و حضر میں آپ سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ رہے، اور سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو تارک السلطنت ہیں اور بڑے عظیم بزرگ ہیں جنہیں غوث العالم کے لقب سے دنیا سنیت میں یاد کیا جاتا ہے، 2 مرتبہ آپ نے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے سفر فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدی بندہ نواز گیسو دراز سے ملاقات کے حوالے سے جب سفر کیا تو یقیناً مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے ہوں گے، اور اسی وجہ سے بہت وثوق کے ساتھ تاریخ ولادت جو انہوں نے بیان کی ہے اس کو ہم بغیر کسی شبہ اور تردد کے بیان کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم صاحب کے ساتھ اس سفر میں نہ بھی رہے ہوں تو انہوں نے مخدوم صاحب سے اس سلسلے میں ضرور واقفیت حاصل کی ہوگی، واللہ عالم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کو طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ تقریباً اللہ تعالیٰ نے آپ کو 104 سال اور 19 یوم کی عمر عطا فرمائی۔ اس طرح سے آپ کی تاریخ وصال 16 ذوالقعدہ شریف ہوتی ہے۔ اس پہ تو اتفاق ہے
کہ 16 ذوالقعدہ شریف آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ دلی آپ کی جائے ولادت ہے جو 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کہلاتی ہے، اور مدینۃ الاولیاء ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ دلی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جو انوار کی بارش میں نے دیکھی ہے، کہ نور و نکھت کی جو وہاں بارش ہوتی ہے، اس کی کچھ خیرات میں نے دلی کی سرزمین پر دیکھی ہے، اس کے اثرات میں دلی میں دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے دلی کی سرزمین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ خیر سے ہم خوش نصیب ہے کہ وہی شہر دلی جو ہے اولیاء اللہ کا مرکز مسکن رہا، مدینۃ الاولیاء رہا، اور اب جو ہے وہ ہمارے ملک ہندوستان کی راجدھانی بھی ہے۔ یقیناً اس کی برکتیں جو ہے وہ پورے ملک کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں جو وہاں اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت تو دلی میں ہوئی، لیکن ابھی آپ جو ہے وہ لڑکپن کی عمر میں ہی تھے کہ تغلق نے دولت آباد کو، جس کا پرانا نام دیوگری ہے، جب اپنا دارالسلطنت قرار دیا تو دلی میں جتنے علماء، صلحاء، اولیاء تھے اور عمائدین تھے اور اہل فن تھے، ان سب کو تغلق نے جو ہے وہ دیوگری یعنی دولت آباد شریف جو ہے منتقل ہونے کا حکم دیا۔ تو اس وقت جو اہل اللہ دولت آباد شریف منتقل ہوئے تو اس وقت جو ہے آپ کی والدہ مشفقہ نے بھی دلی سے دولت آباد شریف کا سفر آپ کے اور آپ کے برادر کے ساتھ فرمایا۔ سیدی بندہ نواز کے جو برادر تھے ان کے ساتھ آپ کی والدہ نے اور سیدی بندہ نواز کو لے کر آپ دولت آباد تشریف لائے، اور چونکہ دولت آباد شریف میں جو ہے وہ آپ کے والد بزرگوار کا مزار بھی ہے، اور مزار مقدس ابھی بھی مرجع خلائق ہیں، چونکہ وہ علاقہ دولت آباد ہی کا کہلاتا ہے، لیکن اصل جہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے وہ خلد آباد شریف ہے۔ اور سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ آپ دولت آباد میں مقیم رہیں، اور اسی حالت اقامت میں آپ کے مامو جان جو ملک العمرہ تھے، جن کا نام سید ابراہیم ہے، وہ دولت آباد میں مقیم تھے، اور سیدی بندہ نواز اور آپ کے بھائی اور آپ کی والدہ بھی دولت آباد ہی میں جو ہے وہ مقیم رہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کی والدہ مشفقہ کے کچھ معاملات ایسے ہوئے آپ کے مامو جان کے ساتھ جس سے والدہ مشفقہ کچھ کبیدہ خاطر ہوئی، اور اپنے بھائی سے خفا ہو کر آپ نے جو ہے وہ واپس سے دلی جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور پھر ہوا یہ کہ آپ جو ہے وہ والدہ کے ساتھ واپس دلی چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے تقریباً 14-15 سال بیان کی جاتی ہے۔ ان دنوں مسند ارشاد پر سیدی سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت سیدی سرکار شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ مسند ارشاد پر جلوہ گر تھے۔ تو آپ کی بڑی تمنا تھی کہ آپ جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی سے شرف بیعت حاصل کریں، اور اس طرح سے جب آپ کی والدہ محترمہ دولت آباد سے دلی تشریف لے گئیں تو وہاں پر آپ کو 16ویں سال کی عمر میں سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
آپ کی عمر چونکہ کم تھی لیکن اس کے باوجود بھی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر بڑی شفقت فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جوہر کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، تو کم سنی کے باوجود بھی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے حضرت بندہ نواز کے سدراز کی پیشانی پر جو سعادت ولایت کے آثار تھے گویا کہ وہ پڑھ لیے تھے، اور کہتے ہیں کہ سپوت کے پیر پالنے میں نظر آتے ہیں. اس اعتبار سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے محسوس فرما لیا تھا کہ یہ 16 سال کا جو ہے وہ بچہ یا ابتدائی جوانی میں یہ بچہ جو ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ آگے چل کر سلسلہ چشتیہ کی آبرو بننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بڑے انقلابی کام لے گا. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی آپ پر توجہ فرمائی، اور پیر و مرشد نے آپ کی تربیت میں بہت دلچسپی کے ساتھ کردار ادا فرمایا. خود حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے آتا تو چونکہ میرے پاس نذرانہ نہیں ہوتا، اس لیے نذر پیش کرنے کی وجہ سے میں جلدی جلدی نہیں جاتا بلکہ کبھی کبھی جاتا تھا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے صوفیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ صوفیاء کرام جب بھی اپنے بڑوں سے ملتے تھے یا شیخ سے یا علماء سے، سادات سے، مشائخ سے، تو کچھ نہ کچھ ملتے وقت نذر پیش کرتے تھے. یہ ہمیشہ سے صوفیہ اور اہل طریقت کا وتیرہ رہا ہے، اور آج بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. بلکہ حضور سیدی سے مرشدی سرکار غوث العالم پیر دستگیر سیدنا سلطان سید محمد اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار مقدم سمنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ. اور مرشدی سرکار سیدی مختوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بزرگ کے پاس خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو انشاءاللہ خالی ہاتھ بھی واپس نہیں آؤ گے، یعنی ان کا فیضان لے کر کے آؤ گے. فرمایا کہ یا خوشبو لے لو، یا شیرنی لے لو، یا پھول لے لو. اسی طرح سے جو ہے وہ نقد کے لیے بھی فرماتے تھے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نذر پیش کرو، کچھ نہ کچھ نذر لے کر ضرور جاؤ. چھوٹی ہی صحیح، نذر کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. میں اپنے سننے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی علماء سے، مشائخ سے، سادات سے، پیر و مرشد سے ملاقات کریں تو بساط بر کچھ نہ کچھ نذر ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور یہ دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. یہ اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ آج ہمارا ذہن صرف لینے کا ہو گیا ہے، دینے کی طبیعت لوگوں کی نہیں ہے. اور سرکار مختوم اشرف کا کتنا خوبصورت قول ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کے پاس جاتے وقت نظر لے کر جاؤ گے، جب تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو خالی ہاتھ بھی واپس نہیں آؤ گے، یعنی روحانی فیض و برکات لے کر لوٹو گے. تو سیدی بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس نذرانے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی اور بھائی کے ساتھ جانا ہوتا تھا، تو چونکہ تاخیر سے جاتا تھا، یعنی بہت دیر ہو جاتی تھی، وقفہ ہو جاتا تھا. تو ایک دن سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس آتے ہو لیکن بے وقت آتے ہو، اور اس وقت میری طبیعت پر کچھ تھکن کا غلبہ ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ایسے وقت میں آؤ کہ میں تم سے کافی دیر تک گفتگو کر سکوں اور تم سے بیٹھ کر بات چیت کر سکوں. حالانکہ حضرت بندہ نواز فرماتے کہ اس وقت میری عمر 15-16 سال کی تھی. میں نے تعجب کے ساتھ اپنے دل میں عرض کیا کہ میری عمر اتنی چھوٹی ہے اور حضرت کتنا نواز رہے ہیں کہ وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، یہ کتنے کرم کی بات ہے. یعنی کہ سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی
آپ پر خود اتنی توجہ اور التفات فرماتے تھے کہ کم عمری کے باوجود بھی حضرت جو بڑوں کو جتنا توجہ سے نہیں نوازتے تھے اس سے زیادہ توجہ یہاں ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور پھر آپ سے آپ کو جو تعلیم دی سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی نے، اور جو آپ کی تربیت فرمائی، آپ سے جو ریاضتیں اور مجاہدے کروائیں، تو وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں بتدریج کروائیں کہ عمر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ پر بوجھ بھی نہ گریں، طبیعت پر گرانی بھی نہ ہو، اور طبیعت پر جو ہے وہ الجھن بھی نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ چھوٹی عمر کے باوجود طبیعت ریاضت اور مجاہدے کی عادی ہو جائے۔ مثال کے طور پر سیدی بندہ نواز خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب اپنے مرشد سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سید محمد یہ بتاؤ کہ جب تم صبح کی نماز یعنی نماز فجر کے لیے وضو کرتے ہو تو اس کے بعد کتنی دیر تک تمہارا وضو باقی رہتا ہے؟ کیا آفتاب طلوع ہونے تک تمہارا وضو باقی رہتا ہے؟ تو سیدی بندہ نواز نے عرض کیا، حضور آپ کے صدقے میں یقیناً طلوع آفتاب تک میرا وضو باقی رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی وضو سے 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیا کرو۔ تو سیدی بندہ نواز نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ پھر اس کے بعد چند دن گزرے تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت شکرانہ دن کا اور استخارہ اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت یہ بھی شامل کر لو تو اور اچھا ہو جائے۔ فرمایا جب میں اس کا پابند ہو گیا تو حضرت نے فرمایا اب اس کے ساتھ چاشت کی 4 رکعتیں بھی ملا لیا کرو، تو اسی بہانے چاشت کی نماز بھی ہو جایا کرے گی۔ اور پھر مرشد نے عمر کی چونکہ عمر کم تھی، چھوٹی تھی، تو ساتھ یہ بھی فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کسی اور وقت پڑھو، بلکہ آپ ایک کام کرو، اشراق سے فارغ ہونے کے بعد اسی وقت چاشت کی نماز بھی پڑھ لیا کرو تو چاشت کی نماز بھی ہو جائے گی۔ یہاں پر چاشت کی نماز کا ذکر آیا ہے تو ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اکثر بزرگان دین اولیاء کاملین نماز چاشت کے بہت پابند تھے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھنے والا کبھی غریب نہیں رہتا، کبھی مفلس نہیں رہتا، اور فاقہ کشی سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی چاشت کی نماز کی برکتوں سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن اس مالدار بننے کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن چاشت کی نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ چاشت اور غربت یعنی نماز چاشت اور غریبی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عام طور پر چاشت کی نماز کا وقت وہی ہوتا ہے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، بس اشراق کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی سرکار بندہ نواز گیسو دراز کا فرمان آپ نے سنا کہ آپ کے مرشد نے آپ کو کہا تھا کہ اشراق کے بعد چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو، چاشت ہو جائے گی۔ تو اگر آپ بھی چاشت کے پابند ہو تو چاشت کی بڑی برکتیں ہیں۔ ویسے بھی صبح کا سونا جو ہے وہ غربت اور تنگ دستی لاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ صبح کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ ہم اس کو ناجائز و حرام تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم طلوع آفتاب تک انسان کو ذکر اذکار کرنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور بلکہ جب وہ طلوع ہو جائے تو پھر طلوع کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اشراق اور چاشت پڑھیں۔ یوں بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور وہیں پر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، اور طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک نیزہ جو ہے وہ آفتاب بلند ہو جائے، یعنی جس کو ہم 20 منٹ کا وقفہ کہتے ہیں، اور پھر وہ اشراق کی نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فجر کی نماز تاخیر سے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ تاخیر سے نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے اشراق کی ادائیگی میں جو ہے وہ کوئی دقت نہیں ہوگی، یعنی اشراق کا وقت اس کے لیے
جلدی آ جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو آپ کے پیر و مرشید آپ کی کم عمری کو سامنے رکھتے ہوئے بتدریج آپ سے ریاضتیں اور مجاہدے کروا رہے تھے۔ تو آپ کے مرشد نے آپ کو فجر کی نماز کے بعد اشراق، چاشت اور نماز استخارہ، اسی طرح حفظ ایمان اور شکرانے نہار کے جو ہے وہ نماز کی تلقین فرمائی۔ پھر حضرت بندہ نواز گیس و دراز فرماتے ہیں کہ ایک دن پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ میں اور ہمارے بزرگان چشت رجب المرجب کے روزے رکھتے ہیں، آپ بھی رکھا کرو۔ تو میں نے عرض کی کہ جی حضور، میں آپ کے صدقے میں اس سعادت سے مالا مال ہوں کہ الحمدللہ میں رجب کے مہینے کے روزے رکھتا ہوں۔ تو پھر مرشد نے پوچھا شعبان میں بھی؟ تو میں نے عرض کی کہ میں شعبان کا پورا مہینہ روزے نہیں رکھتا، بلکہ میں شعبان میں صرف 9 روزے رکھتا ہوں۔ تو پیر و مرشد نے شفقتوں کے ساتھ فرمایا کہ 21 دن اور بڑھا لو، یعنی 9 رکھتے ہو، 21 اور بڑھا لو گے تو پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے کے روزے آپ کے پورے ہو جائیں گے، اور یہ بزرگان چشت اہل بہشت کا طریقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کا پابند ہو گیا، تو چونکہ میں شش عیدی یعنی عید کے بعد کے 6 روزے بھی رکھتا تھا، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھا۔ تو 6 روزے ششیدی روزے رکھے جاتے ہیں، اور ان روزوں کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے، ہم نے کسی محفل میں بیان کیا تھا اسی سال کہ شوال میں 6 روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آسان تو یہ ہوگا کہ 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے ہیں وہ رکھ لیں تو 3 ہو جائیں گے، اسی طرح 20 کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، شوال کے ششیدی روزوں میں سے 3 ہو جائیں گے، اور پھر 3 کبھی اور رکھ لیں 6۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں جب رجب اور شعبان کے روزوں کا پابند ہو گیا، یعنی پھر رمضان کے روزے تو فرض ہی ہے، تو 3 مہینے کے روزوں کا پابند ہو گیا، تو میں 6 روزے بھی عید کے رکھا کرتا تھا یعنی شوال کے۔ تو ایک دن فرمایا کہ ہمارے خواجگان چشت صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے بلکہ صوم دوام رکھتے ہیں۔ صوم داؤدی اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینا، صوم دوام اس کو کہتے ہیں کہ مسلسل روزے رکھنا، یعنی ہر دن روزے رکھنا سوائے ان دنوں کے جن 5 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان روزوں کے ان دنوں کے علاوہ ہر دن روزہ رکھنا۔ اس طرح سے آپ کے پیر و مرشد نے سیدی بندہ نواز گیسو دراز کو دھیرے دھیرے یعنی کہ ہر دن کے روزے کا پابند بنا دیا، اور یہ سلسلہ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوری زندگی رہا۔ البتہ جب آپ زندگی کے آخری ایام میں، یعنی آپ کی عمر بہت چونکہ 104 سال کی تھی، جب زندگی کے آخری ایام میں پہنچے اور کمزوری آپ کی بڑھ گئی تو پھر آپ نے روزانہ روزہ رکھنا ترک فرما دیا، لیکن ان دنوں بھی حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایام 20 کے روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہروں کو ایسے منور کرے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو سیدی بندہ نواز گیسو دراز پوری زندگی میں ہر دن روزہ رکھتے رہے۔ ایام ممنوعہ جو 5 دن ہے شریعت مطہرہ نے، جیسے عید کا 1 دن، عید الفطر کا 1 دن، اور ذی الحجہ کے 4 دن، اس میں سے 3 دن ایام نہر کے اور 1 دن جو ہے وہ یوم تشریق، اس طرح سے جو ہے وہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ان 5 دنوں کے علاوہ ہر دن روزہ رکھتے تھے، اور آخری میں جب آپ کا ضعف بڑھا، کمزوری بڑھی، تو پھر آپ نے روزہ ترک فرما دیا تھا، لیکن اس وقت بھی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے رہے۔ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ نے
اپنے پیر و مرشد کی کم و بیش 17 سال تک خدمت کی، اور ان 17 سالوں میں آپ کا حال یہی رہا کہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھی رات کو سوتے اور آدھی رات مکمل طور پر عبادت فرماتے، اور جن دنوں پیر و مرشد کی صحبت رہی ان دنوں آپ کا حال یہ رہا کہ آپ جو ہے وہ اٹھتے نصف شب میں، جب آپ بیدار ہوتے تو بیدار ہونے کے بعد خود وضو کرتے اور اپنے پیر و مرشد کو بھی وضو کراتے، اور جب پیر و مرشد تہجد کے میں مصروف ہوتے تو آپ بھی پیر و مرشد کے حجرے کے پاس تہجد میں مصروف ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد ذکر اذکار کرتے۔ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے بعد مراقبے اور ذکر کی طرف بڑی توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر خاص توجہ دینے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں جاگ کر اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، یعنی رات کے آخری پہر میں جاگنے کی جو برکتوں سے مجھے روحانیت جو نصیب ہوئی ہے اور روحانیت کے جو اعلیٰ مراتب مجھے نصیب ہوئے ہیں، وہ کسی نفلی عبادت کی وجہ سے مجھے حاصل نہیں ہوئے۔ تو سیدی بندہ نواز نے بھی اسی طرح، بلکہ اللہ کے ہر ولی، ہر اللہ کا برگزیدہ بندہ، جب آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو رات کے آخری حصے میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ ان کو بیدار پائیں گے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر روحانی مدارج طے کرتے رہے، جس کی بڑی تفصیلات ہے، لیکن مختصر سی اس محفل میں یہاں پر اس کے عرض کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کیا جائے گا۔ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف ابھی 37 سال کی ہوئی تھی کہ ان دنوں جو ہے وہ دلی کی سرزمین پر وبائی مرض پھیل گیا، اور جب وبائی مرض پھیلا تو اتنا وہ مرض پھیلا کہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز بھی اس مرض کا شکار ہو گئے۔ کھانسی آتی تھی، اور کھانسی کی وجہ سے ایسی اضطرابی کیفیت تھی کہ آپ کے ناک سے اور منہ سے جو ہے وہ خون نکل آتا تھا، اور ہچکیاں شروع ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے بڑی شدت مرض میں ہوئی، یہاں تک کہ لوگ آپ کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ لیکن سیدی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بہت سارے معتمد خلفاء اور مریدین کو آپ کی تیمارداری کے لیے منتخب فرمایا، اور آپ کی دعا سے اور آپ نے جو دوا تجویز فرمائی تھی اس کی برکت سے سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اس طرح سے آپ اس دلی کے وبائی مرض سے جو ہے وہ صحیح سلامت پھر سے صحت مند ہو گئے، اور جب آپ کو صحت کاملہ نصیب ہوئی تو آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جو ہے وہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے، اور جب قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے چاہا کہ تنہائی میں آپ سے مرض کے متعلق گفتگو کریں، لیکن جو ہے وہ لوگ آتے گئے اور آپ کو موقع نصیب نہیں ہوا۔ بالآخر حضرت نے فرمایا کہ آپ باہر انتظار کرو، اور پھر سب کی گفتگو سن کر آپ نے سب کو رخصت کیا، اور جب سب چلے گئے تو اخیر میں جانے والوں کو فرمایا کہ سید کو اندر بھیج دو۔ جب سیدی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے پوچھا کہ جب تم وبائی مرض میں گرفتار تھے حالت کیا ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ریاضت مجاہدے اور مرشد کی خصوصی توجہ تھی اس کے نتائج کے متعلق حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو سیدی بندہ نواز گیسو دراز نے عرض کیا حضور، جب میں وبائی مرض میں گرفتار تھا، تھوکتا تھا تو خون نکلتا تھا، ہچکیاں آتی تھی، کھانسی کی بڑی عجیب کیفیت تھی، یہاں تک کہ بہت سخت بیماری تھی، اور اللہ نے آپ کی دعا سے جو ہے وہ صحت عطا کی۔ تو حضرت
नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया कि सैयद ये बताओ कि जब तुम बीमारी में थे उस वक्त तुमने क्या देखा और उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत थी। तो हज़रत सैयदी बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हुजूर जब मैं बीमारी में था तो ये बीमारी मेरे लिए एक बहुत बड़ी रहमत जो है वो साबित हुई, इसलिए कि जब मैं बीमारी के आलम में था तो उस वक्त मैंने जो है वो एक कैफियत से मैं गुज़रा। तो मैंने क्या देखा कि मुझे जो है फैज़ान विलायत का जामा पहनाया गया, फिर उसके बाद मुझे फैज़ान नबूवत और फैज़ान रिसालत के जामे की बरकतें अता की गई, फिर उसके बाद जामे रुबूबियत फैज़ान जामे रुबूबियत, फैज़ान जामे उलूहियत, फैज़ान जामे हुवियत, ये सारी बरकतें जो है वो मुझ पर डाली गई। और हज़रत सैयदी बंदा नवाज फरमाते हैं कि जैसे जैसे मैं ये चीज़ें बयान कर रहा था वैसे वैसे मेरे मुर्शिद का चेहरा जो है वो दमकता जा रहा था और आफताब की तरह बल्कि 14वीं रात के चाँद की तरह चमकता जा रहा था, और आप हाँ हाँ करते जाते थे और जो है खुशी से आपका चेहरा खिलता जाता था, यहाँ तक कि मैं बयान करता रहा और हज़रत जो है वो मेरी तरफ खुशी से देखते रहे और फिर दस्ते मुबारक अपने चेहरे पे फेरा और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर फरमाया कि जो है वो कोई किसी की तरफ तवज्जे करता है और मेहनत करता है तो यूं ही थोड़ी करता है। इससे पता चला कि ये जो सब कुछ था वो आपकी तवज्जो की बरकतें थी। फिर आपने अपना कंबल उठाया और कंबल उठा करके हज़रत बंदा नवाज के दोनों हाथों पर रख दिया और फरमाया कि ये मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से जो मुझे अता हुआ है वो लो। और फिर सैयदी बंदा नवाज ने अपना सर अदब से झुका लिया और फरमाया कि इसको कबूल करो, और इस तरह से आपको जो है वो खिलाफत और इजाज़त से सैयदी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो वो अता फरमाया और फरमाया कि तुम्हारा काम मुकम्मल हुआ। इस तरह ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आप खलीफे आज़म ठहरे, और जब खिलाफत अता कर दी गई तो सैयदी बंदा नवाज फरमाते हैं कि गुफ्तगू से ऐसा लगता था कि अब सैयदी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़्यादा दिन तक दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं रहेंगे। और ऐसे ही हुआ कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 15वीं रमज़ान मुबारक 757 हिजरी की शब जो है वो आपको बीमारी शुरू हुई, और बीमारी जब आपकी शुरू हुई तो उस वक्त हज़रत सैयदी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो तकरीबन उस वक्त 80 साल से भी ऊपर की उम्र में जो है वो 80 साल से ऊपर की उम्र गुजार चुके थे, यानी तकरीबन आप 81 या 82 साल की उम्र शरीफ में पहुंच चुके थे। और अलालत जब आपकी बढ़ी तो उस वक्त आपके मोतमद खुलफा व मुरीदों ने अर्ज़ किया कि हुजूर ये सिलसिला चिश्तिया अहले बहिश्तिया का जो है वो तरीक़ा है कि वो जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं तो अपने खुलफा में से किसी एक को अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक को अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दें तो ये अहले सिलसिला और मशाइख़ चिश्तिया की रस्म के ऐन मुताबिक होगा। तो उस वक्त हज़रत सैयदी नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक काम करो कि तुम जो है अपने तौर पर एक फ़हरिस्त ले आओ और ताकि उसके मुताबिक मैं किसी को नामज़द कर दूं कि मेरा जानशीन कौन होगा। ऐसे में मौलाना ज़ैनुद्दीन जो हज़रत के बड़े मोतमद मुरीद और ख़लीफ़ा थे उन्होंने एक फ़हरिस्त तैयार की और जिन जिन खुलफा के वो नाम लिख सकते थे उन सब के नाम लिखे, लेकिन सैयद मोहम्मद हुसैनी यानी सैयदी बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लिखा। जब वो फ़हरिस्त आपके हाथ में दी गई और आपने फ़हरिस्त को देखा तो देखने के बाद फरमाया ये क्या ढेले और पत्थर बांध के लाए हो, इन सब से कह दो कि अपनी ईमान की फ़िक्र करें, ये फरमाया। और उसके बाद फिर हज़रत मौलाना ज़ैनुद्दीन को वो सौंपा फ़हरिस्त। मौलाना ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने
اپنے ذہن کے مطابق اس نام کو، اس فہرست کو مختصر کیا، اور مختصر کرنے کے بعد پھر لائے، چونکہ اس لسٹ میں حضور سیدی بندہ نواز کا نام ہی نہیں تھا، اور اس کو پہلے تو طویل تھی پھر مختصر کیا۔ جب مختصر کر کے لائے تو حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس فہرست پر توجہ فرمائی تو آپ نے مولانا زین الدین کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم نے اس میں سید محمد کا نام نہیں لکھا؟ اتنا سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور فہرست لے کر واپس ہوئے، اور پھر جو ہے حضرت سیدی بندہ نواز کا نام لکھ کر لائے تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سیدی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے ان کا نام تجویز فرمایا۔ اس طرح اپنا خلیفہ اعظم اور اپنا جانشین سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی نے سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتخب فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کتنی بڑی بات تھی حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی بندہ نواز گیسو دراز کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے، اور آپ جو ہے وہ فقہ حنفی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے، اور اسی پر آپ کا عمل رہا، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ بڑے مناقب آپ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح عقیدے کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ولی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا نہ ہو تو وہ ولی بھی کیسے ہو سکتا ہے، ولایت کے منزل پر کیسے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ عمل تو اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جب انسان کے عقائد درست ہوں۔ تو اسی طرح سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے اپنے ملفوظات میں جا بجا جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر اس دور میں چونکہ رفض اور تفضیل یہ دونوں چیزیں جو تھی وہ عروج پر تھی، تو آپ نے دونوں طرف کی جو ہے وہ نفی فرمائی، اور اعتدال کا مسلک یعنی اہل سنت و جماعت کی ترجمانی فرمائی، جس کا ذکر آپ کے ملفوظات میں جو آپ کے صاحبزادہ نے جمع فرمائے ہیں اس میں موجود ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، چونکہ آپ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے تھے، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے وقت دو گروہ کو سخت و ٹھوکر لگتی ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو رافضی ہے وہ غلو کرتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جو خارجی ہے یا ناسبی ہے وہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا طبقہ اعتدال کا ہے، نہ یہ غلو کرتے ہیں، نہ بڑھاتے ہیں، نہ گھٹاتے ہیں۔ تو سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے میں ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس افراط و تفرید کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت جو ہے سنگ میل گویا کہ ہماری منزل کے لیے ثابت ہوگا۔ سیدی بندہ نواز گیسو دراز کے شہزادے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت کے سلسلے میں بات چھڑ گئی تو حضرت نے فرمایا بہت سے لوگ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت کے بارے میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں، کوئی انہیں نبی اور معاذ اللہ کوئی انہیں خدا تک کہہ دیتا ہے، استغفر اللہ۔ نہ مولائے کائنات کی فضیلت بیان کرتے وقت نہ معاذ اللہ جو کچھ لوگ ان کو نبی کہہ دیتے ہیں، اس دور کی بات انہوں نے فرمائی، اور کچھ لوگ خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح غرابیہ، صحابیہ، نصریہ، صابیہ بہت سے گروہ پیدا ہو گئے، اور پھر فرمایا اور کہ ہر ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے بارے میں یعنی تمام ان فرقوں کے بارے میں تفصیل بیان کرنا تو بہت طویل ہے، اور یعنی کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن حق اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں مذہب حق یہ ہے کہ امیر المومنین
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں افضل ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور ان کے بعد تمام صحابہ اور اولیاء کرام، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سیدی بندہ نواز فرماتے ہیں اس کے علاوہ یعنی جو انہوں نے بیان فرمایا خلافت علی ترتیب، فضیلت علی ترتیب، اب بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ توہمات اور پراگندہ خیالی ہے اور وہ گمراہی ہے۔ یہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور یہ ان کا موقف ہے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کی بات ہے جب ہم اپنے بزرگوں کے وظائف سے انحراف نہیں کرتے تو ہم اپنے بزرگوں کے عقائد سے انحراف کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر نے جو ہمیں وظیفہ دے دیا اس کی تعداد میں بھی ہم کبھی بیشی نہیں کرتے، تو جب ہمارے بزرگوں نے وظائف میں جو تعداد دی ہے جب ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے تو بزرگوں نے جو عقائد بیان کیے ہیں ہم ان میں کمی بیشی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہاں تک تو آپ نے بات بیان فرمائی عقیدہ اہل سنت کی، یعنی کہ غلو سے منع فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طبقے کو بھی آپ نے تعلیم دی کہ بھئی جو ہے وہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ گھٹائیں، کیونکہ ایک طبقہ تو غلو کرتا ہے بڑھانے والا، ہم اس کے بھی ساتھ نہیں، وہ روافظ کا ہے، دوسرا خوارج کا اور ناصبیوں کا ہے کہ جو گھٹانے کی بات کرتا ہے۔ اب جہاں پر آپ نے خلافت کو اور فضیلت کو الگ ترتیب بیان کیا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ہے فضیلت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد ہمیشہ سے با کرامت رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامتی عطا فرمائی ہے، اور وہ ان کی اولاد کو بھی کرامت عطا فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں آپ خود کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، کیونکہ آپ کو کئی صاحبزادے تھے، ان میں سے ایک نام ہے سید اسماعیل آرج۔ یہ سید اسماعیل آرج کون ہے؟ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کے جد اعلیٰ ہے یہ سید اسماعیل آرج رضی اللہ تعالیٰ۔ تو چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری حیات میں جو ہے وہ ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت یہ کہ امام جعفر صادق کی حیات ہی میں جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا ولی عہد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کو آپ نے مقرر فرمایا۔ تو امام جعفر صادق کی حیات میں ان کا وصال ہو گیا تھا، تو حضرت سرکار بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو ان کی تاریخ وصال لکھ دی جاتی، اور کاغذ پر لکھ کر جو اس شہر کے بڑے بڑے لوگ ہوتے وہ دستخط کر دیتے، یعنی تصدیق کر دیتے کہ بھائی ان کا وصال ہو گیا، تو لوگ ان کا وصال مان لیتے۔ تو سید اسماعیل آرج جو امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں اور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے وصال کے بعد ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، مدینہ منورہ کے شرفاء نے دستخط کر دیے کہ بھئی ان کا وصال ہو گیا، لیکن ان کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوفہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور صرف مل ہی نہیں رہے ہیں بلکہ وہ اندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو آنکھیں مل جاتی ہے، لنگڑوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو پیر اچھے ہو جاتے ہیں، بیمار پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو شفا ہو جاتا ہے، مردے پہ ہاتھ رکھتے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ منظر کوفہ والوں نے دیکھا تو سب یا اسماعیل کے نعرے لگانے لگے، اور لوگ ان کے پیچھے دوڑے، جب دوڑے تو وہ نظروں سے غائب ہو گئے، اور جب نظروں سے غائب ہو گئے تو جو حاکم وقت تھا اس نے جو ہے وہ پوچھا کہ بھئی یہ امام جعفر صادق کے یہ صاحبزادے یہ تو انتقال ہو گیا تھا، ان کی موت کی خبر عام کر دی گئی تھی، اب یہ جو ہے وہ کیسے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو کیسے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا فرما رہا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو کیسے شفا مل رہی ہے؟ تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں اور حضور کی اولاد ایسی با کرامت ہوا کرتی۔ یہ ہے تو سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آل پاک کی جب یہ شان ہے تو پھر مولائے کائنات کی شان کیا ہوگی؟ لیکن جو شان ہے اب مولا علی کی شان اللہ نے اتنی عطا کر دی ہے انہیں
کہ مزید اس میں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے کہ وہاں مبالغہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر فضیلتیں نہیں ہوتی۔ یہاں تو فضیلتیں اتنی حضور نے بیان کی ہے اور اللہ نے اتنی شانیں دی ہے کہ بیان کرنے والے کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب فضیلت ختم نہیں ہو سکتی تو پھر نئی گڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں گڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور ہیں اتنی کہ اسی کو بیان کیا جائے تو زندگیاں ختم ہو جائے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اسی طرح پھر سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس وقت جہاں پہ دفن ہے تو وہاں صرف ان کا مزار نہیں ہے بلکہ ان کے مزار کے ساتھ گویا کہ ان کے مزار میں مزید جو ہے وہ قریب میں 2 مزارات اور موجود ہیں۔ ایک تو حضرت آدم صفی اللہ کا مزار شریف ہے اور دوسرے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ حضرت علی پاک کے مزار پہ حاضری دیتا ہے تو اس کو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مزار پر بھی حاضری دینے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اس سے ممکن ہے کوئی محقق اختلاف کر سکتا ہے، مگر چونکہ یہ میں ملفوظات سرکار بندہ نواز گیسو دراز سے پڑھ رہا ہوں اور یہ آپ کا موقف ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اس کی تفصیل آپ یہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب شہید ہوئے اور چونکہ دشمنوں کی طرف سے ہنگامہ تھا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں غسل دیا اور غسل دے کر نماز جنازہ پڑھا، اور نماز جنازہ پڑھ کر دشمنوں کے خوف سے مولائے کائنات کے جسد اقدس کو گھر کے اندر چھپا دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس علی پاک کی شان یہ ہے، ان کے ساتھ لوگوں نے، قوم نے کتنا ظلم کیا کہ غسل کے بعد، تکفین کے بعد، نماز جنازہ کے بعد جسم اقدس کو خوارج اور دشمنوں کے خوف سے چھپا دیا گیا۔ سرکار بندہ نواز بیان فرما رہے اور ان کے صاحبزادے سیدی سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نقل فرما رہے۔ تو جب آپ کا جسد اقدس چھپا دیا گیا اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ پھر کوفہ سے باہر، آج کل ہم جس کو نجف اشرف کہتے ہیں، کوفہ سے باہر جو ہے وہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان 2 بھائیوں نے لے جا کر کے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کر دی جنگل میں۔ اور جب مٹی برابر کر دی تو اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا، تو چونکہ یہ جانتا کون تھا؟ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی جانتے تھے، اور پھر سینہ بسینہ ان کی اولاد میں یہ منتقل ہوا کہ مولا علی کا مزار کہاں ہے۔ عوام کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، یہ بات صرف خاندان میں تھی۔ یہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز فرما رہے ہیں کہ جس کی تشریح کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات صرف خاندان میں تھی اور وہ سینہ بسینہ چلے آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ یہ اکثر اسی صحرا میں مولائے کائنات کے مزار پر جا کر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جب وہاں جا کر کے بیٹھے، اس جگہ بیٹھے، تو کسی نے پوچھا تو آپ نے بیان کر دیا کہ بھئی یہاں پر مولائے کائنات کا مزار ہے۔ تو جب حاکم وقت کو اس کا پتہ چلا کہ یہاں پر امام جعفر صادق یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر مولائے کائنات ان کے دادا کا مزار ہے، چونکہ امام جعفر صادق کا بہت قریبی رشتہ ہوتا تھا، امام حسن اور امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام باقر، ان کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، دور بھی قریب تھا، رشتہ بھی قریب تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے جب کہا کہ یہاں مولائے کائنات امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار ہے، جب یہ بات حاکم وقت تک پہنچی، اس کے کانوں تک پہنچی، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس جگہ کو کھودو، یہاں علی پاک کا مزار بیان کیا جا رہا ہے، اس جگہ کو کھودو۔ اور جب حاکم وقت کے حکم پر جب وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں پر 3 مزار نمودار ہوئے، ان میں سے
ایک مزار کے لوح پر لکھا ہوا تھا آدم صفی اللہ، اور دوسرے کے پر لکھا ہوا تھا حضرت نوح نبی علیہ السلام، اور تیسرے پر لکھا ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ پھر اس کے بعد وہ تینوں مزارات نکلے، گویا کہ وہاں کی کھدائی میں بھی یہ حکمت تھی کہ ایک کو ڈھونڈنے نکلے اور تین تین برکتیں گویا کہ ظاہر ہو گئی، اور پھر اس کو وہیں پر پھر واپس سے وہاں قبہ بنا دیا گیا، اور آج تک پھر اس کی شہرت ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ میں نے جو ہے وہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کچھ آپ کی سوانح کے کچھ حصے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا عقیدہ جو اس وقت ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس عقیدے پر تھے، یعنی آج جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، یا جو ان کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ الحمدللہ ہمارا ہے۔ اور سیدی بندہ نواز نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ نہ غلو کیا جائے نہ کمی کی جائے، غلو کر کے نہ رافضیوں کی صف میں داخل ہوا جائے، نہ کمی کر کے خارجی اور ناصبیوں کی صف میں داخل ہوا جائے، بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم پر اگر کوئی معاذ اللہ مولائے کائنات کو فضیلت دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں جا کر یہ بات سوچنا چاہیے کہ مولائے کائنات سے نسبی قرابت اور نسب کے اعتبار سے قربت جتنی بندہ نواز کو تھی، چونکہ 22 واسطوں سے ان کا سلسلہ مولا علی سے ملتا تھا، آج کسی کا نسب موجودہ دور میں کسی کا نسب اتنا قریب سے مولائے کائنات سے نہیں ملتا۔ ایک تو یہ بات، تو ہم وہ جتنا قریبی رشتہ دار تھے یا نسب میں جتنا قریب تھے آج ہم اتنے قریب نہیں ہیں، اس لیے کہ آج جو ہے وہ کم سے کم 38-40 پشتیں ہو گئی ہے، تو قربت ان کو زیادہ تھی، اور دوسری بات علم بھی ان کو زیادہ تھا، تیسری بات وہ مولائے کائنات سے جتنی محبت کرتے تھے آج اس محبت کا تصور ہمیں نہیں ہے۔ تو جب نسب میں قریب ہو کر اور محبت میں ہم سے زیادہ ہو کر جب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے خلفاء کی خلافت الگ ترتیب ہے اور ان کی فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عافیت آج اسی میں ہے، آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گڑھنے کی بجائے ہم اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں، جو نسب میں بھی ہم سے زیادہ قریب تھے مولائے کائنات سے، اور ولا اور محبت میں بھی ہم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے مولائے کائنات کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، بھئی جو لوگ تحقیق کے طور پر بات کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مولا علی کا تو کوئی مزار ہی نہیں ہے، مولا علی کا تو کوئی مزار ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی سیدی بندہ نواز گیسو دراز نے بتا دیا کہ کوئی مزار کیسے نہیں ہے، آپ کیسے شکوک پیدا کرتے ہیں، مزار تو وہاں ہے جسے آج یہاں زیارتیں ہو رہی ہے اور زیارت کی جا رہی ہے، بلکہ اب وہاں مولائے کائنات ہی کا صرف مزار نہیں ہے، بلکہ وہاں تو حضرت آدم صفی اللہ کا بھی مزار ہے، حضرت نوح نجی اللہ کا بھی مزار ہے، تو گویا کہ مولا علی کے مزار پہ جانے والا مزید دو انبیاء کرام کے مزار کی برکتوں کا بھی شرف حاصل کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات کو اپنے سفر نامے میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت ہی حق ہے، نہ ناصبیت اور خارجیت کی طرف جایا جائے اور نہ رافضیت کی طرف بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر رکھے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں اور اپنی مرادوں کو دل و دماغ میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔